مجيد كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود کریم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت مکرم و محترم میرے عظیم اساتذہ کرام، معزز ارباب فکر و دانش، نہایت واجب الاحترام خواتین اسلام، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کا یہ خوبصورت درس قرآن و حدیث اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. استاد گرامی، عزت مآب مکرم و محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری صاحب، عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب، عزت مآب مکرم و محترم ملک محمد رفیق صاحب، دیگر تمام عظیم احباب، ان کی دعاؤں کا تصدق ہے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، لازم کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. میرے آج کے اس مختصر لیکچر کے 3 حصے ہوں گے. اس میں پہلی چیز معمولات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے حوالے سے کیا تھے، اور دوسرے میں استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں کون کون سے امور مد نظر رکھنے چاہیے، کون کون سی چیزوں کو ہمیں تیار کرنا ہے. اس میں نے 5 عینیں اکٹھی کی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمیں بہت ساری اچھی چیزیں دے کے جائے گا تو پھر اس کے لیے خصوصی پروٹوکول کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان المبارک اتنا عظیم مہمان ہے. دوسرے مہمان تو آئیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ تبرک دے جائیں گے، کچھ تحائف دے جائیں گے، مگر یہ وہ مہمان ہے جو آئے گا آپ کو بخشش و نجات کا ثمر اور آخرت کے تمام معاملات کی آسانی کی کلید آپ کو عطا کر کے جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رجب کے شروع سے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. آپ کی دعا میں بھی یہی ہے: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے تفصیلی خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اے میری پیاری امت، تمہارے اوپر بہت بڑا عظیم مہینہ طلوع ہونے والا ہے. اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں قد تفتح ابواب الجنان، جنتوں کے دروازے اس میں کھول دیے جائیں، اس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں. اس کی برکت یہ ہے
کہ اس میں ایسی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شیاطین کو جس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن نیک عمل کرتے ہوئے اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بغیر حساب کے اللہ کریم اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حالت روزہ میں اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت تک جب بھی رمضان آئے گا اسے رمضان المبارک کے روزوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن فرشتے کہیں گے یہ جنت کے خوبصورت مناظر، یہ پھل، یہ اعلیٰ چیزیں یہ تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں۔ جنتی پوچھے گا یہ نعمتیں مجھے کیوں مل رہی ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو جی بھر کے وہ جو ایام خالیہ تم نے گزارے کھانے پینے کے بغیر، وہ دن جن میں تم نے اپنے آپ پہ اپنے وجود پہ کھانا پینا روکے رکھا، آج جنت میں یہ ساری نعمتیں ان روزوں کا سبب ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں مد نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، مگر یہ ساتھ ساتھ ہمیں صحت کا تحفہ دے جاتا ہے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ صحت کے حصول کے لیے لوگ جم خانہ جوائن کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہماری صحت کا اہتمام کرنے کے لیے رمضان شریف عطا کر دیا۔ ہمارے جسم میں بہت سارے پورے سال کے اندر ایسے ٹاکسن پیدا ہو جاتے ہیں، فیٹ، اس طرح کے پرابلمز، ان کا حل اللہ کریم نے ہمیں صحت کی دولت یوں عطا کی کہ تم ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں قیام رمضان کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخشے گئے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان المبارک میں تہجد کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ نعمت بھی ہمیں سحری کی صورت میں مل جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ چوتھی چیز، رمضان المبارک میں حضور امام بخاری بیان فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں اس قدر بڑھ جاتی تھی جیسے تیز آندھی آتی ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے حضور کی سخاوت کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی اس قدر زیادہ حضور سخی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک درہم اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں 700 سے بھی زیادہ درہم خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک میں، لیکن صحابہ کرام شعبان میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں، امام نووی اس کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں زکوٰۃ کیوں دیتے تھے؟ لقد اقبوا علی المصاحف، وہ قرآن مجید پہ جھک جاتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے اور پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے تھے۔ للضعیف والمساکین، جتنے ضعفاء ہوتے تھے، مساکین ہوتے تھے، ان کو رمضان المبارک سے پہلے وہ زکوٰۃ اس لیے دے دیتے تھے تاکہ معاشرے کے غریب اور فقیر لوگ رمضان سے پہلے رمضان المبارک رکھنے کے، روزے رکھنے کا اہتمام کر سکیں۔ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا کام کر کے جس سے گزارا ہو سکے گھر کا، باقی سارا دن مسجد میں گزارتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے روزے بچ جائیں۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور بڑا نازک ہے۔ روزہ رکھنا اتنا اہم نہیں جتنا روزے کو بچانا اہم ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے استقبال رمضان میں ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ
کہ ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ ہم روزے رکھتے جائیں اور نتیجہ وہ ہو جو حضور نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع او کما قال، حضور نے فرمایا بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہوں گے جو سارا مہینہ روزہ رکھیں گے مگر انہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور، حضور نے فرمایا جس نے قول باطل نہ چھوڑا، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جس نے غیبت کرنی نہ چھوڑی، جس نے لوگوں کو ایذا اور تکلیف دینی نہ چھوڑی، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کریم کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، سارا دن نہ کھائے نہ پیے، اللہ کریم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم کو اس بندے کے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں جس روزے میں وہ کھانا پینا تو روکتا ہے مگر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس پہ بڑی ایک بات کسی نے کہی تھی ابھی چند دن پہلے، وہ بات کہی کہ لوگ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف بھاگیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے، دکاندار سودا دیتے ہوئے، جعلی دوا بیچتے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف بھاگیں گے کہ ہم نماز میں شریک ہو جائیں، مگر یہ جو مالی معاملات ہیں اس کا اہتمام نہیں کریں گے، یہ تباہی و بربادی دے تو وہ رمضان مبارک میں عمرے کا اہتمام بھی کریں۔ حضور یہ تو وہ لوگ ہیں جو دولت رکھنے والے ہیں، جن کو یہ صلاحیت اللہ دیتا ہے مال و دولت کی، وہ جا کے عمرہ کر لیتے ہیں۔ آپ کی امت میں غریب بھی ہیں، دور دراز میں رہنے والے ایسے لوگ جن کے ہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان للولد عتق نسمہ والعمرہ او کما قال، حضور نے فرمایا اگر کوئی بچہ کوئی نوجوان اچھا عمل کرے، اس کا باپ اسے دیکھ کے خوش ہو جائے تو ایک نگاہ ڈالنے کی وجہ سے باپ کا دل خوش ہوا بیٹے پہ، اللہ کریم ایک نگاہ کے بدلے اس کو ایک عمرہ کرنے کا ثواب اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اچھا یہ تو تب ہے نا جب باپ بیٹے پہ نظر ڈالے، باپ بیٹے کو دیکھے اور بیٹا اچھا عمل کرے، باپ کا دل خوش ہو جائے، عمرے کا ثواب ہے۔ اور اگر بیٹا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے، بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے، محبت سے دیکھے، ادب سے دیکھے، پھر کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، عقیدت کی نظر سے، الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، حضور فرماتے ہیں ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، اس بیٹے بیٹی کو، ماں باپ کو نگاہ محبت سے دیکھنے کی وجہ سے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ عمرہ کر سکتے ہیں وہاں جا کے وہ وہاں جا کے کریں، جن کو یہ سہولت میسر نہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی زیارت کریں، یہاں بیٹھے حج کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے تعلق ختم ہو گئے، رابطہ منقطع ہو گیا۔ نہیں، میں نے ٹی وی پہ بھی یہ کئی مرتبہ حدیث پاک پیش کی، حضور نے ارشاد فرمایا تعرض اعمالکم علی ابویکم فی قبورہم، تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو قبور میں بھی دکھائے جاتے ہیں، جب ان کی قبر پہ جا کے تم سلام کرو گے جو اجر اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے ان کی زیارت سے، وہی قبر کی زیارت سے بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ اور چوتھی عین ہے عزت کی، رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کریں، ماں باپ کی عزت کریں، بہن بھائیوں کی عزت کریں، جو عزیز ملے اس کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں، اہل محلہ کی عزت کریں، ہر ایک کو عزت دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کریم کی ذات راضی ہوگی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی لڑنے آتا ہے رمضان المبارک میں تو تم نے آگے سے جواب نہیں دینا، صرف ایک جملہ کہنا ہے انا صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور یہ عمل کرنا ہے
کہ جو بھی ملے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ اور پانچویں عین ہے عاجزی کی، عاجزی و انکساری نیکی کا ثمر ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنا زیادہ جھکتا جاتا ہے اللہ کریم اسے اتنا عروج عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو رمضان تو مہینہ ہی جھکنے کا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو بندے کو بھوکا رکھنا ہے تو اس کا مقصد بھی نفس کو جھکانا ہی ہے کہ اس میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ آپ نے بڑا کمال کہا، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی یہ جو آکڑ ہے تکبر اس کو ختم کر۔ یہ 5 عینیں ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور یہ 4-5 غینے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اس پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ وہ کون کون سی غینے ہیں قرآن و حدیث میں جن سے خصوصی طور پہ بچنے کا حکم ہے، اور رمضان شریف میں خاص طور پہ ہم نے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی غین ہے غل۔ غل 3 چیزوں کا مرقع ہے، حسد، بغض اور کینہ۔ ان 3 چیزوں کو غل عربی میں کہا جاتا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جن کو ہم جنت میں بھیجیں گے ان کے دلوں سے غل نکال دیں گے۔ حسد، بغض اور کینہ، تینوں برائیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور رمضان شریف میں خاص طور پہ اگر ہم نے اپنے روزے قبول کروانے ہیں تو یاد رکھیں حضور کی ایک مجلس پاک لگی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رشتہ توڑ کے آیا میری مجلس سے نکل جائے۔ دوسری بار پھر فرمایا، تیسری بار فرمایا میری مجلس سے نکل جائے نہیں تو میں خود اٹھا دوں گا۔ وہ پیچھے سے ایک بندہ اٹھا چپ کر کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ کے پھر پیچھے بیٹھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اب وہاں نہ بیٹھو، یہاں میرے قریب آؤ۔ تو قریب بلایا اور حضور نے فرمایا اب ان کو بھی بتاؤ ہوا کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری اپنی خالہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی خالہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا میرا تیرا رشتہ آج کے بعد ختم۔ میری خالہ چلی گئی تو حضور پریشانی یہ بنی کہ آپ نے فرمایا میری مجلس سے نکل جائے، جس نے رشتہ توڑا ہے۔ میں گیا ہوں اپنی خالہ کو جا کے منا کے آیا ہوں، خالہ سیدہ پاک کے پاس آ گئی ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے یہاں سے بھیجا تھا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم اس مجلس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا جس مجلس میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو جس نے رشتوں کو پامال کیا ہو، رشتوں کی بے حرمتی کی ہو اس پوری مجلس کی۔ تو ہم پورا رمضان روزے بھی رکھیں اور رشتے توڑیں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدہ روزوں کا تب ہوگا جب ہم رشتوں کو بحال کریں، صلح کی طرف آئیں آپس میں۔ تو میں وہ چیزیں چونکہ میرے خیال میں اب وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو وہ خلاصتاً پیش کر دیتا ہوں۔ تو پہلی غین غل ہے، دوسری غین غرور ہے، غرور سے ہم نے بچنا ہے، تکبر سے اجتناب کرنا ہے، اور تیسری غین غفلت ہے، غفلت نہیں کرنی، روزہ رکھنے میں غفلت نہیں کرنی، افطاری میں غفلت نہیں کرنی، نماز میں غفلت نہیں کرنی، تمام معاملات میں لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ خاص طور پہ اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، وہ ہے غصہ۔ رمضان المبارک میں غصے سے خصوصی طور پہ ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ اور ایک آخری چیز وہ ہے غیبت۔ غیبت سب سے زیادہ خطرناک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بے شمار فرامین حضور کے موجود ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے اس کے سارے نیک اعمال دوسرے کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، جس کی چغلی کی جاتی ہے اس کے کھاتے میں ہمارے نیک اعمال چلے جاتے ہیں۔ صوفیاء کے بھی اس پہ بڑے سارے اقوال ہیں، اس پہ الگ سے بھی میرا ایک پورا پروگرام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ استقبال رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، وہ تمام چیزیں جو رمضان المبارک میں جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم پہلے سے تیار کر لیں، اپنے گھر کے معاملات ان کو اچھے طریقے سے وہ معاملات پہلے سے نپٹا لیں، اور باقی چیزوں کو رمضان المبارک کے بعد رکھیں، اور علمی طور پہ ہم اہل علم کی مجالس اور ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ کہ رمضان المبارک میں ہم سوشل میڈیا، موبائل نیٹ ورک اور یہ ان چیزوں سے ذرا بچیں، ان سے احترام کریں، یہ تقوی کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اور رمضان المبارک کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔
اور جتنا آپ نیٹ کے ساتھ منسلک رہیں گے رمضان المبارک میں اتنا آپ کو روزے کا فائدہ کم ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ میں خود اس ادارے کا طالب علم ہوں اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں تو میری پشت پہ ادارہ مصباح القرآن کھڑا ہوتا ہے، میرے اساتذہ کی دعائیں میرے شامل حال رہتی ہیں۔ اللہ کریم یہاں سے ایسے اسکالرز پیدا کرے اور ہو رہے ہیں الحمدللہ، وہ پوری دنیا میں عالم اسلام کا حقیقی صحیح محبت والا موقف پیش کریں۔ اللہ کریم